TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ کا کہنا ہے کہ کینیڈا 136 ممالک پر مشتمل ایک تاریخی معاہدے کے ذریعے سالانہ $4.5 ارب جمع کر سکتا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ کا کہنا ہے کہ کینیڈا 136 ممالک پر مشتمل ایک تاریخی معاہدے کے ذریعے سالانہ $4.5 ارب جمع کر سکتا ہے، جس کے تحت دنیا کی بڑی کارپوریشنز کو ٹیکسوں میں زیادہ ادائیگی کرنی ہوگی۔ یہ پہلا موقع ہے جب کینیڈا نے ایک ہفتہ قبل معاہدہ طے پانے کے بعد اپنے محکمے کی ممکنہ آمدنی کا تخمینہ جاری کیا ہے۔ یہ اسی طرح سامنے آیا ہے جس طرح معاہدے کے کچھ ناقدین مشورہ دے رہے ہیں کہ کینیڈا بہتر پرفارم کرے گا اگر وہ فری لینڈ کے اپریل کے بجٹ میں طے شدہ ڈیجیٹل خدمات ٹیکس کے ساتھ آگے بڑھے۔ محکمہ خزانہ کے تخمینے کے مطابق جب یہ معاہدہ نافذ ہوگا تو اس کی مالیت ہر سال کینیڈا کے لیے $4.5 ارب کی اضافی آمدنی ہوگی۔ آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ میں طے پانے والے معاہدے کے تحت دنیا کی بہت سی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کو 2023 میں کم از کم کارپوریٹ ٹیکس کی شرح 15% ادا کرنی ہوگی۔ 2024 میں شروع ہونے والے اس معاہدے کے تحت ملٹی نیشنل کمپنیوں خصوصاً ایمیزون، فیس بک اور گوگل جیسے ڈیجیٹل جوائنٹس کو ان ممالک میں منافع پر ٹیکس ادا کرنا ہوگا جہاں وہ کمائے جاتے ہیں، چاہے ان کی وہاں کوئی فزیکل موجودگی نہ ہو۔ اس معاہدے کے ناقدین نے دلیل دی ہے کہ کینیڈا ان ڈیجیٹل خدمات سے حاصل ہونے والی آمدنی پر فری لینڈ کے مجوزہ 3% ٹیکس کے تحت مزید رقم اکٹھا کرے گا۔ وہ ٹیکس جو اگلے سال شروع ہونا تھا، عالمی معاہدے کو حتمی شکل دینے پر بات چیت جاری رکھتے ہوئے روک دیا جا رہا ہے۔ چینی فوج نے امریکہ اور کینیڈا کی جانب سے گزشتہ ہفتے آبنائے تائیوان کے ذریعے جنگی جہاز بھیجنے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ اور کینیڈا کے آبنائے تائیوان کے ذریعے جنگی جہاز بھیجنے پر چین کی جانب سے شدید مذمت کی گئی ہے۔ چینی فوج نے امریکہ اور کینیڈا کی جانب سے گزشتہ ہفتے آبنائے تائیوان کے ذریعے جنگی جہاز بھیجنے کی مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ خطے میں امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی ایسٹرن تھیٹر کمانڈ نے کہا ہے کہ امریکہ اور کینیڈا نے اشتعال دلانے اور پریشانی پھیلانے کے لیے ملی بھگت کی، آبنائے تائیوان کے امن اور استحکام کو شدید خطرے میں ڈال رہا ہے۔ تائیوان چینی علاقے کا حصہ ہے۔ تھیٹر فورسز ہمیشہ اعلیٰ سطح کے الرٹ کو برقرار رکھتی ہیں اور تمام خطرات اور اشتعال انگیزیوں کا سختی سے مقابلہ کرتی ہیں۔ امریکی بحریہ کے جہاز تقریباً ماہانہ آبنائے سے گزر رہے ہیں، جس سے بیجنگ ناراض ہے، جس نے واشنگٹن پر علاقائی کشیدگی بڑھانے کا الزام لگایا ہے۔ چین تائیوان کو اپنا علاقہ قرار دیتا ہے اور اس نے گزشتہ ایک سال کے دوران تائیوان کے فضائی دفاعی شناختی زون میں بار بار فضائیہ کے مشنز کو آگے بڑھایا ہے، جس سے تائپے میں غصہ بھڑک اٹھا ہے۔ امریکی فوج کے مطابق آر لیبرک کلاس گائیڈڈ میزائل تخریب کار USSDB جمعرات اور جمعے کو کینیڈین فریگیٹ HMCS ونیپیگ کے ساتھ تائیوان کے ہمسایہ ملک چین سے جدا کرنے والی تنگ آبی گزرگاہ سے گزرے۔ اگرچہ آبنائے تائیوان میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، لیکن کوئی فائرنگ نہیں ہوئی ہے اور چینی طیارے تائیوان کی فضائی جگہ میں داخل نہیں ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی سرگرمی ADIZ کے جنوب مغربی حصے میں مرکوز ہے۔ اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,95,235 تک جا پہنچی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 16,85,342 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 28,564 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 16,24,065 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,95,235 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,815 ہے۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 4,20,129 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,449 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البرٹا صوبہ اس وقت کورونا وائرس کی وجہ سے بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔
صوبے میں 3,16,433 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,976 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,98,278 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,081 ہے۔ طالبان حکومت نے افغانستان میں 12 ربیع الاول کو عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے وزارت محنت اور سماجی امور کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امارات اسلامیہ افغانستان نے ملک بھر میں 12 ربیع الاول کو عام تعطیل کا اعلان کر دیا۔ افغان میڈیا کے مطابق طالبان حکومت نے افغانستان میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کی خوشی میں 12 ربیع الاول کو عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے وزارت محنت اور سماجی امور کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر تمام تعلیمی ادارے، کاروباری مراکز اور سرکاری اور نجی دفاتر بند رہیں گے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری ہونے والے اس نوٹیفیکیشن پر صارفین نے مسرت کا اظہار کیا اور اسے حکومت کا احسن اقدام قرار دیا ہے۔ طالبان کے روایت کے برعکس اقدامات کو بڑے پیمانے پر سراہا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد پہلی بار کسی عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ افغانستان سے متعلق ماسکو کانفرنس بدھ کو ہوگی۔ امریکہ افغانستان اجلاس میں شرکت نہیں کرے گا۔ کانفرنس میں پاکستان، چین اور ایران کے نمائندوں کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغانستان سے متعلق ماسکو کانفرنس بدھ کو ہوگی۔ امریکہ افغانستان اجلاس میں شرکت نہیں کرے گا۔ کانفرنس میں پاکستان، چین اور ایران کے نمائندوں کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ طالبان نے کانفرنس کے نتائج مثبت آنے کی امید کا اظہار کیا ہے۔ امریکی ترجمان دفتر خارجہ نیڈ پرائس نے کہا ہے کہ لاجسٹک مسائل کی وجہ سے کانفرنس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ افغانستان سے متعلق بات چیت میں آگے چل کر شامل ہوں گے۔ چاہتے ہیں مذاکرات میں تعمیری پیش رفت ہو۔ ماسکو کانفرنس بدھ کو شروع ہوگی، جس میں طالبان کا وفد نگراں نائب وزیر اعظم عبدالسلام حنفی کی سربراہی میں شریک ہوگا۔ کانفرنس میں پاکستان، چین اور ایران کے نمائندوں کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیل زاد مستعفی ہو گئے۔ زلمے دوحہ معاہدے پر مکمل عمل درآمد کرانے میں ناکام رہے تھے۔ زلمے دوحہ امن معاہدے میں امریکہ کی جانب سے مصالحت کار تھے۔ طالبان کے کابل پر قبضے پر زلمے خلیل زاد کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب تھامس ویسٹ نئے امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ہوں گے۔ تھامس ویسٹ حال ہی میں طالبان رہنماؤں سے ملاقاتوں میں شریک رہے۔ وہ افغانستان سے متعلق امریکی سفارتی کوششوں کو آگے بڑھائیں گے۔ کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 7,46,509 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا کی چوتھی لہر سے محفوظ نہیں، جس کی تباہ کاریاں کم ہو گئی ہیں، تاہم اس کے مریضوں اور اموات میں اب بھی اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 24,19,74,235 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 49,22,770 ہو گئیں، جبکہ 21,92,94,963 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 7,46,509 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,59,08,212 ہو چکی ہے۔ بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,52,485 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,40,94,373 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، تاہم یہ اموات کے حوالے سے فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس جان لیوا وائرس سے 6,03,521 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد 2,16,21,910 ہو گئی۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کے باعث اموات کی تعداد 1,38,629 ہو گئی، جبکہ کیسز کی تعداد 84,97,868 ہو چکی ہے۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 67,837 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 76,83,517 ہو چکے ہیں۔
ایران میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 1,24,256 ہو گئی، جبکہ اس کے کل کیسز 57,96,659 ہو گئے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 54ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,765 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,47,969 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔